بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برص یعنی اس کو جلد پر سفید داغ والا مرض تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور ایک فرشتے کو آدمی کی شکل بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ برص والے کے پاس گیا اور بولا کہ بھائی کیا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں، ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی جس کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلوں میں رہنے لگا۔ پھر وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں گنجے کے پاس گیا اور پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جن کے پاس بیٹھوں وہ مذاق ہی اڑاتا رہتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گائیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالیشان محل میں بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ نے اسے بینائی بھی دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی فرشتہ آدمی کی شکل میں پہلے کے پاس آیا۔ اس نے کہا بھائی میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو جو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار ایسی بات آئندہ نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا دادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ویسا ہی کر دے گا۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ مر گئے اور برص کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں اور جس نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بھی بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جائے یہاں سے
ورنہ 2 تھپڑ لگا دوں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا، بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ویسے ہی کر دے گا۔ چنانچہ اس کے سر کے بال پھر غائب ہو گئے اور اللہ نے اس کی گائیوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں۔ اس طرح جیسے وہ پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرے کے پاس گیا اور اسے کہا، بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دے۔ جب اس نے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا۔ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج اس اللہ کے نام پر تم مانگنے آئے ہو، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی اوقات کو بھول گئے مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے امیر کبیر آدمی تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی جگہ نہ بھولے اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی رحمت ڈال دیتے ہیں اور ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔